رب کریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، ان کو پسند فرماتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کی توبہ سے رب کریم خوش ہو جاتا ہے۔ آئیے آخر ایک حدیث پاک کا خلاصہ وہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک توبہ کرنے والے کی توبہ سے اللہ تبارک و تعالی کتنا خوش ہوتا ہے اس کی ایک مثال بیان فرمائی۔ آپ نے بیان فرمایا کہ ایک شخص ہے جو صحرا کے اندر اپنے اونٹ کی رسی کو پکڑ کے تنے تنہا سفر کر رہا ہے، اور اونٹ کے اوپر اس کے کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ لدا ہوا ہے۔ گرمی کا موسم ہے، سورج اوپر سے آگ برسا رہا ہے اور صحرا کی ریت جو ہے وہ تپ رہی ہے، اور اس گرمی میں جو ہے وہ مسافر تنے تنہا اپنے اونٹ کی رسی کو لے کر کے صحرا میں سفر کر رہا ہے۔ اچانک وہ اونٹ جو ہے وہ بدک جاتا ہے اور بدک کے اپنی رسی کو چھڑاتا ہے اور چھڑا کے صحرا میں بھاگ جاتا ہے۔ اب وہ شخص جو ہے وہ اپنے اونٹ کے پیچھے پیچھے ہے کہ میں اپنے اونٹ کو پکڑ لوں، لیکن اونٹ جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اب وہ شخص بڑا پریشان، نہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے، گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے اور صحرا کے اندر تنے تنہا ہے، نہ سر چھپانے کی کوئی جگہ ہے۔ اب وہ دیوانوں کی طرح جو ہے وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح سے مجھے میرا اونٹ مل جائے، لیکن اس کا اونٹ اس کو نہیں مل رہا۔ تھک کے بالکل بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر وہ زمین پر گر جاتا ہے، اور زمین پر گرنے کے بعد اب وہ یہ سوچتا ہے کہ بس اب تو میں مر جاؤں گا، یہاں تو جان بچانے کے لیے کوئی چیز بھی میسر نہیں، کوئی مدد کے لیے بھی نہیں آ سکتا، کسی کو پکار بھی نہیں سکتا، کیا کروں؟ تو وہ تھک ہار کے بھوک اور پیاس سے نڈال ہو کر صحرا کی تپتی ہوئی ریت میں گر جاتا ہے اور بس اب یہ سوچتا ہے کہ اب تو میں مر جاؤں گا۔ اسی عالم میں وہ آنکھیں بند کر کے پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ ایک دم خوشی سے اڑ جاتا ہے اور اپنے اونٹ کو پکڑ لیتا ہے۔ اب سوچئے اس شخص کو کتنی خوشی ہوگی کہ جو شخص بالکل مرنے کے کنارے میں پہنچ گیا، بھوک اور پیاس سے اس کا حال تباہ ہے، اب سامنے اس کا اونٹ موجود ہے، اس کے اوپر کھانا بھی ہے، پینے کا پانی بھی ہے، ہر چیز اس کی اس اونٹ کے اوپر موجود ہے، تو وہ شخص کتنا خوش ہوگا، گویا کہ موت سے زندگی کی طرف آ گیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کو اپنے اونٹ کو اپنے سامنے دیکھ کر جتنی خوشی ہوتی ہے، رب کریم کو اس سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی گناہگار اس کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے۔ کوئی گناہگار جب کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اس شخص سے زیادہ خوشی رب کریم کو اس وقت ہوتی ہے۔ کوئی بے نمازی توبہ کر کے نمازی بن جائے، کوئی رمضان کے روزے ادا کرنے والا توبہ کر کے رمضان کے پورے روزے رکھنے والا بن جائے، کوئی سود کا مال کھانے والا توبہ کر کے رزق حلال کمانے والا بن جائے، کوئی چور ڈاکو لوگوں کا مال لوٹنے والا توبہ کر کے مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے والا بن جائے، کوئی ماں باپ کا نافرمانی کرنے والا اپنے ماں باپ کو خدمت گزار بن جائے، کوئی بے حیائی کرنے والا توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا بن جائے۔ غور کیجئے یہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہے، جبھی تو ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے،
تو جو سچی توبہ کر لے رب کریم اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین، پیارے آقا سید المعصومین، لیکن آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بھی دن میں روزانہ 70 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں بھی دن میں 70 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری ہے، حالانکہ آپ سید المعصومین ہیں، اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ روزانہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اور آج ہم اور آپ جیسے گناہگار دن رات گناہوں میں ملوث، لیکن توبہ اور استغفار کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے بھائیو، زندگی نہایت ہی مختصر ہے، یقیناً عقل مند شخص وہی ہے کہ جس کو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنی قبر و آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جائے۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، رب کریم ہم سب کو صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، ایمان کی تازگی کے ساتھ، نیک عمل کے جذبے کے ساتھ ماہ رمضان کی بہاریں عطا فرمائے، اور رب کریم اپنے فضل سے ایک بار تو ضرور ہمیں ہماری زندگی میں ماہ رمضان مکے اور مدینے میں عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔